السلام علیکم. ایک بار پھر ایم ایس ایکسل کی تیسری کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور ابھی جو ہے ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں. کچھ آپشنز ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھے تھے, تو ایم ایس ایکسل کو اوپن کرتے ہیں. اوپن کرنے کے بعد جو ہے تھوڑا سا اس کو زوم کر لیتے ہیں پیج کو, تاکہ آپ کو آسانی ہو سمجھنے میں. تو جناب یہاں تک جو ہے آپشنز جو فونٹ مینیو کے اندر ہوم کے اندر جو ہے فونٹ الائنمنٹ اور فونٹ کے جو آپشن تھے وہ تو میں نے آپ کو پڑھا دیے تھے پچھلی کلاس کے اندر. لیکن آج ابھی جو کلاس ہے اس کے اندر جو ہے ہم آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. جنرل آپشن کا مطلب ہے کہ جنرل کا مطلب ہوتا ہے کہ جس سیل کے اندر آپ اگر تحریر لکھتے ہیں, نمبرز لکھتے ہیں, ٹھیک ہے, کچھ بھی لکھتے ہیں, تو یہ جو ہے نارمل ہے. ٹھیک ہے. نارمل انداز میں جو ہے اس کے اندر آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو یہ جنرل ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو اس پہ آپ کلک کریں گے تو اور آپشن آئیں گے نمبر. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر آپ صرف نمبر لکھ سکیں گے. کرنسی کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں جو بھی کچھ لکھا آپ لکھیں گے وہ کرنسی سٹائل میں آٹومیٹک جو ہے چینج ہو جاتا ہے. جیسے کہ میں اس کرنسی پہ کلک کرتا ہوں, اب یہاں میں نے کچھ لکھا تو یہ آٹومیٹکلی ڈالر کا سائن یہاں پر اس کے ساتھ آ چکا ہے, اور یہ کرنسی سٹائل میں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر آپ اس کو اکاؤنٹنگ سٹائل میں کرتے تو اکاؤنٹنگ سٹائل میں تھوڑا سا ڈالر کا سائن جو ہے وہ تھوڑا سا گیپ لے لیتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ اس کو مطلب ہے کہ شارٹ ڈیٹ لانگ ڈیٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں آپ نے لکھا کہ 12/11/11. ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ جو ہے تاریخ ہے 12/11/2011. اگر آپ نے یہ جو ہے شارٹ ڈیٹ ہے, آپ نے کہا لانگ ڈیٹ, تو لانگ ڈیٹ میں جو ہے یہ اس کو لانگ ڈیٹ کر دیتا ہے. یعنی لانگ ڈیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ بھائی سنڈے December 11, 2011, تو یہ جو ہے لانگ ڈیٹ. اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ شارٹ ڈیٹ میں آ جائے تو اس شارٹ ڈیٹ پہ کلک کریں, اور یہ شارٹ ڈیٹ میں جو ہے آٹومیٹکلی چینج ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی اس کے اندر آپشن ہے بہت سارے, جیسے کہ ٹائم کا ہے, آپ نے لکھا 3. ٹھیک ہے. تو یہ تو سمپل 3 ہے, جنرل ہے. اگر آپ نے اس کو ٹائم پہ کر دیا تو ٹائم پہ جو ہے یہ آپ کو یعنی کہ یہ ٹائم دے دے گا, ٹائم والے جو ہے سٹائل میں اس کو شو کر دے گا. اس کے علاوہ جو ہے اسی کے اندر جو ہے ایک پرسنٹیج کا نشان ہے. پرسنٹیج جو ہے فار ایگزامپل آپ نے سمپل لکھا تو یہ 34 ہے, لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ پرسنٹیج والے سائن کے ساتھ ہو تو پھر یہ پرسنٹیج کی جو علامت ہے یہ جو ہے اس کے اوپر اپلائی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. جیسے آپ کلک کریں گے تو یہ اب جو ہے پرسنٹیج والے سٹائل میں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح اس کے اندر جو ہے اور بھی یہ فریکشن سائنٹیفک وغیرہ کی آپشن ہے. اس کے اندر اور بھی آپشن ہے, آپ خود چیک کر سکتے ہیں اس کو, لیکن جنرلی جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ یہ والے آپشن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر جو ڈالر کا سائن ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے یورو کا سائن, چائنیز ین, فرانک وغیرہ, یہ بھی اپنی سیلز کے اوپر آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اسی یہاں جو ہے ڈائریکٹ جو ہے پرسنٹیج سٹائل یہاں بھی دیا گیا ہے. اس کے علاوہ یہ کوما ہے. کومے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے جو کچھ لکھا, اب یہ نارمل 34 ہے, لیکن آپ یہ کریں گے تو ساتھ میں ڈیسیمل نمبر بھی آ جائیں گے. ٹھیک ہے. یہ 34 یعنی کرنسی سٹائل میں آ جاتا ہے. اس کے علاوہ یہی ہے کہ بھائی انکریز ڈیسیمل اور ڈیکریز, یعنی جو اشاریہ کے بعد نمبر ہوتے ہیں اگر ان کو بڑھانا چاہتے ہو تو یہاں سے بڑھا سکتے ہو. ٹھیک ہے. بڑھائیں گے تو اس پہ کلک کریں, 0 بڑھتے جائیں گے ڈیسیمل کے بعد, اشاریہ کے بعد, اور اگر کم کرنا چاہتے ہو تو یہاں سے کم کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کنڈیشنل فارمیٹنگ جو ہے اس کے لیے جو ہے مجھے ایک شیٹ جو ہے وہ انسرٹ کرنی پڑے گی. ایک شیٹ میں آپ کو انسرٹ کر کے جو ہے کچھ اس کے اندر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے. جی جناب. تو میں نے جو ہے ایک شیٹ جو ہے اس کو میں نے انسرٹ کیا یہاں پر, اور اس کو جو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کنڈیشنل کا کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے. کنڈیشنل کا مطلب ہے جناب کہ جیسے کہ ہمارے پاس یہ ڈیٹا ہے, تھوڑا سا زوم کر دیتا ہوں میں. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھو یہ ہمارے پاس ڈیٹا ہے. ٹھیک ہے. اس ڈیٹا کے اندر جو ہے یہ دیکھو یہاں جو کالم ہے, ٹھیک ہے, یہاں سے لے کے یہاں تک مطلب جتنا بھی ڈیٹا ہے, ٹھیک ہے, اس ڈیٹا کو میں کنڈیشنل فارمیٹنگ, یعنی کنڈیشنل فارمیٹنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ بھائی جیسے میں اس پہ کلک کرتا ہوں, آپ دیکھ لو ہائی لائٹ سیلز رولز, یعنی سیلز کو ہائی لائٹ کرو, اور یہ جو ہے اس کی مطلب ہے کہ جو رولز بنائے گئے اس کو اپلائی کرو اس کے اوپر. یہ کہہ رہے کہ گریٹر دین, یعنی
کوئی ایسی ویلیو جو اس سے زیادہ ہو جو ہم لکھیں گے ابھی، ٹھیک ہے. لیس دین یعنی جو اس سے کم ہو، بٹوین اس کے درمیان، ایکول ٹو یعنی اس کے برابر، ٹیکسٹ دیٹ کنٹین یعنی جو ٹیکسٹ ہو جو ہم لکھے اگر اس پر کوئی خانہ مشتمل ہو تو وہ. اور ڈیٹ اکرنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی جو دن بتاؤ کہ جن دنوں میں کام کیا گیا ہے، یعنی یسٹرڈے، ٹمارو، ٹوڈے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے. ڈپلیکیٹ ویلیو یعنی ڈپلیکیٹ ویلیو دکھاؤ. گریٹر دین کا مطلب ہے کہ جیسے دیکھو میں اس پہ کلک کرتا ہوں، میں اس کو کہتا ہوں کہ بھئی گریٹر دین 50. یہاں پر جو ہے آپ کو لکھنا پڑے گا کہ بھئی کتنی ویلیو جو ہے اس سے زیادہ ہونی چاہیے. تو گریٹر دین 50 کا میں نے کہا تو اس نے جو ہے یہاں مجھے بتا دیا کہ بھئی گریٹر دین 50 جو ہے اس پورے رینج کے اندر جو آپ نے سلیکٹ کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر 50 سے اوپر کتنے خانے ہیں آپ کو دیکھو نظر آ رہے ہوں گے. یہ دیکھو 65، 70، 66 یہ سارے 50 سے اوپر ہیں، ٹھیک ہے. اس طرح آپ اگر یہاں لکھیں گے کہ یعنی 40 سے اوپر تو 40 سے جو ہے 40 سے اوپر آپ کو جو ہے شو کر دے گا. اور اس طرح یہاں جو کلر آپ کو نظر آ رہا ہے یعنی ریڈ لائٹ کلر ہے، اس کو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں. دوسرے کلر بھی یہاں پر ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے یہ رینج سلیکٹ ہے، ان میں سے کوئی بھی جو ہے آپ لیس دین یعنی اس سے کم ہو، بٹوین، ایکول ٹو، یہ ساری چیزیں جو ہے آپ اس کے اندر اپنے خود ہی استعمال کر سکتے ہیں. اس طرح یہ اور رولز ہے. ٹاپ 10 یعنی جو ٹاپ 10 ہے وہ ویلیو آپ کو یہاں پر شو کرے گا اگر اس کے اوپر اس کو اپلائی کریں گے آپ اپنے رینج کے اوپر. اور ٹاپ 10 ایوریج کے حساب سے باٹم 10، اسی طرح جو ہے باٹم 10 ایوریج کے حساب سے ابو یعنی اس سے اوپر جو ہے ایوریج والے جو ہے سارے دکھاؤ. بلیو ایوریج جس طرح آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو اس ویلیو دیں گے تو وہ آپ کو آٹومیٹکلی جو ہے شو کر دے گا. اس کے علاوہ یہ تھوڑا سا میں جلدی اسی لیے بتا رہا ہوں جناب کہ یہ ویڈیوز جو ہے تاکہ زیادہ لینتھ کی نہ بنے اور پھر میں اس کو اپلوڈ بھی کروں گا تو تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے، ٹھیک ہے. ڈیٹا بار جو ہے یہ ڈیٹا بارز ہوتے ہیں، اس کے اوپر آپ جس ڈیٹا بار کے اوپر بھی کلک کریں گے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو وہ ویلیو بتا رہا ہوگا کہ بھئی سب سے بڑی ویلیو جو ہے کون سی والی ہے، چھوٹی ویلیو کی کون سی ہے. آپ کلر سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کلر دیکھو یہاں جو ہے بڑھ رہا ہے یعنی زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ویلیو جو ہے وہ زیادہ ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح یہ ڈیٹا بارز آپ دے سکتے ہیں، اس کے اندر مزید بھی ہے کلر اسکیل، یہ بھی دے سکتے ہیں کہ بھئی کون سا کلر جو ہے کون سے ویلیو کے اوپر اپلائی ہو. سیٹ آئیکن بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں سے مختلف آئیکنز آپ جو ہے لگا سکتے ہیں اور وہ آئیکن یہ اشارہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی کون سی ویلیو بڑی ہے اور کون سی چھوٹی ہے. اور اپنے مرضی کا کوئی رول بھی آپ یہاں نیو رول میں آ کے یعنی کہ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ کنڈیشنل فارمیٹنگ ہے اور یہ مطلب بہت ایزی ہے. آپ اپنے جو ہے رینج کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں، اپنی شیٹس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں اور بہت مطلب ہے کہ اسٹائلش چیز ہے. اس کے علاوہ یہ فارمیٹ ایز اے ٹیبل کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اتنے ایریا کو سلیکٹ کیا اور پھر آپ نے یہاں کلک کیا تو یہ بہت سارے سٹائلز ہیں یعنی فارمیٹنگ سٹائل، ٹھیک ہے. یعنی کہ ٹیبل کے طور پر آپ کی پورے رینج کو یہ ایک ٹیبل کا سٹائل دے دے گا. جیسے آپ اوکے کرتے ہیں تو یہ کہہ رہے کہ بھئی یہ جو آپ نے رینج دی ہے یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے کہا بالکل صحیح ہے، اوکے. تو جیسے آپ نے اوکے کیا آٹومیٹکلی اس نے اس کو ایک ٹیبل کے سٹائل میں جو ہے کنورٹ کر دیا، ایک ٹیبل اس کے اوپر اپلائی کر دیا. اس کے علاوہ اس ٹیبل کو پھر آپ یہاں سے چینج بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی دوسرا ٹیبل اگر آپ کو وہ پسند نہ ہو کوئی اور ٹیبل اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے ہوم کے اندر جو ہمارے پاس جو ٹیبل ہے یہ تو ہمارا یہ کام کرتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے سیل سٹائل کا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی کوئی ایک سیل جو ہے یہ جیسے کہ یہ سیل آپ نے سلیکٹ کی ہے، ٹھیک ہے. اس سیل کو آپ نے سلیکٹ کیا اور اس سیل کو آپ کون سا والا سٹائل دینا چاہتے ہیں، کون سا کلر دینا چاہتے ہیں تو کوئی بھی کلر جو ہے آپ اس کو سٹائل جو ہے وہ آپ اس کو دے سکتے ہیں اور اپنی مرضی کا سٹائل یہاں سے بنا سکتے ہیں. اپنی مرضی کا بھی کوئی سٹائل بنا سکتے ہیں، صرف آپ نے سمپلی فارمیٹنگ کرنی ہوتی ہے اور اتنا کوئی مطلب ہے کہ مشکل کام نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو آج کے لیے جو ہے یہ کلاس کافی ہے. انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے اور جلد از جلد اس کو کمپلیٹ کریں گے تاکہ فارمولاز شروع کیے جا سکیں. اللہ حافظ.